السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تمہیں پرکھا جا سکے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہمارے ساتھ رہنے والوں پر یہ واضح کرنے کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ قرآن پاک نے جو ترتیب عطا فرمائی وہ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ ترتیب دیکھیے کہ اللہ کریم نے موت کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں پرکھا جا سکے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حسین عمل کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کون کرتا ہے، بلکہ کہا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ہماری آج جو اچھی انڈسٹریز ہیں ان میں بھی اچھی پروڈکشن چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے کچھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو کہ کوالٹی چیک کرتے ہیں۔ یہ اچھی ہے، یہ اس سے اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، باقاعدہ کوالٹی چیک کرنے کے لیے لوگ بٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے بھی تمہاری کوالٹی چیک کرنے کے لیے تمہیں زندگی اور موت عطا کی ہے، سبحان اللہ، کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے اچھا کردار کس کا ہے۔ یہ جو لوگ آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، یا میری طرح کوئی پگڑی باندھ کر بیٹھ گیا ہے تو کسی نے برقع پہن لیا ہے تو بس یہ زندگی مکمل ہو گئی، کام مکمل ہو گیا دین کا۔ نہیں، بلکہ چاہیے کہ انسان جب نیکی کی طرف اپنا قدم بڑھائے تو اسے چاہیے کہ اپنی تربیت پر توجہ دیتا رہے، اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے۔ ہمارے جو محکمے ہیں نا ان میں ریفریشر کورس بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ بندہ فریش ہو جائے۔ جتنے بھی مزدور ہیں، کاریگر ہیں، ان کو ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں، انہیں یاد کرایا جاتا ہے کہ تمہاری یہاں ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کمپنی میں، اس مل میں، اس جگہ پر، اس جاب پر تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ انہیں فریش کرنے کے لیے ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی ترقی روک لیتے ہیں، بالخصوص جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بس سمجھ بیٹھے کہ جی اب تو میں بہت زیادہ نیک ہو گئی۔ دیکھیں نا، وہ فلانی باجی نے تعریف نہیں کر دی کہ بڑا پیارا پڑھا ہے، بڑا پیاری نعت پڑھی ہے، بس بات ختم ہو گیا، مجھ سے زیادہ نیکی دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے لکھا ہے، عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے درویش تھے، بڑے سارے فقہا کے استاد، اور ایک دن آپ کی کسی نے دعوت پکائی اور آپ کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضرت عثمان حیری نے فرمایا انشاءاللہ جب بلاؤ گے میں آ جاؤں گا۔ عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے، اور جس دن آپ کی دعوت تھی تقریباً اتنا لگا لے کہ فل گرمی میں تقریباً اتنا ہو کہ 15-20 منٹ 25 منٹ انسان اپنی سواری سے اتر کر، ٹانگے سے، رکشے سے اتر کر گھر تک جائے، تو آپ سوچئے جون جولائی میں کیا حال ہوگا بندے کا، فل گرمی میں۔ آپ ٹانگے سے اترے، اس شخص کے گھر گئے، دروازہ کھٹکایا، وہ جب شخص باہر آیا تو آپ کو دیکھ کر کہنے لگا حضور آ، تو آپ نے فرمایا جی میں آ گیا، آپ نے بلایا تھا۔ کہنے لگا اوہو حضرت معاف فرمائیے گا، میں تو بھول ہی گیا کہ آج آپ کی دعوت۔ تو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بجائے بگڑنے کے، بجائے غصہ کرنے کے، اللہ اکبر، آج تو یہاں بڑے بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پہلے اخلاق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر ذرا سا کسی نے آپ کے مزاج کے خلاف بات کی تو بس پھر سارا اخلاق پور ہو گیا، سارا اخلاق۔ اللہ اکبر، کرے تو کوئی ہمارے ساتھ ایسا؟
اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیے کہ اتنی دور سے انسان پہلے بلائے، پھر اتنی گرمی میں بندہ جائے، اور آگے سے بندہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے آپ کی دعوت کی ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ والوں کے انداز ہی کچھ اور ہے. عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بجائے غصہ کرنے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور دعا دی کہ بھائی پھر کیا ہوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھولن ہار ہے بھائی، بھول گئے تو بھول گئے، پھر کیا ہوا، چلو اللہ نے ملاقات کرا دی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اچھا اب میں چلتا ہوں. سلام دعا کر کے آپ وہیں سے واپس پلٹے اور دوبارہ اڈے تک پہنچے جہاں پر تانگے رکشے ہیں. تو وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور کہنے لگا حضور جب آ ہی گئے ہیں تو چلیں میرے گھر سے کوئی چائے پانی کچھ کھا ہی لیجیے، انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کچھ نہ کچھ ہوگا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ برکتیں میرے گھر ہوں. آپ نے فرمایا چلو بھائی کوئی بات نہیں، چلو میں چلتا ہوں، تمہاری خوشی جس میں. دوبارہ عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر آئے اور دوبارہ آئے، اندر بیٹھے تو وہ شخص تھوڑی دیر بعد پھر حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا حضور معاف فرمائیے گا، گھر میں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر. کہاں گئے لوگوں کے بڑے بڑے دعوے اور اخلاق. اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچئے کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو کیا انداز ہو. عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے پھر کیا ہوا، لازمی اتنی کہ انسان نے کھانا ہی کھانا ہے، تو بھائی ہم مل لیے، اس سے بڑی اور کون سی بات ہے. ماشاءاللہ دعائیں دیتے ہوئے دوبارہ عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے، اور جب ٹانگے پر بیٹھنے لگے تو شخص دوڑ کر دوبارہ گیا اور کہنے لگا حضور اب مجھے یاد آ گیا، میرے گھر میں نا سرکہ پڑا ہوا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ دوں یعنی کہہ لیجیے کہ اچار ہے، اس سے تھوڑی سی روٹی کھا لیجیے. آپ نے فرمایا چلے ٹھیک ہے. آپ اس شخص کے ساتھ دوبارہ آئے، اور جب آئے تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور معذرت چاہتا ہوں، اچار کو تو اللی لگ گئی، اسے تو پھپھوندی لگ گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ والوں کے انداز دیکھیے کہ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بار بار آنا اور ایسے ہی دوبارہ لوٹ جانا، لیکن نہ ماتھے پر شکن، نہ ہونٹوں پر شکایت، نہ آنکھوں پہ غصہ، بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں بھائی چلو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی رضا ہوگی، پھر کیا ہوا، ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. تو بار بار ہماری ملاقات ہوئی، یہ کیا کم ہے. عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعائیں دیتے ہوئے جب اٹھے اور جانے لگے تو وہ شخص قدموں میں گرا اور رو کر کہنے لگا بابا آپ کا اتنا بڑا اخلاق، اتنا بڑا اخلاق. میرے گھر آج آپ کی دعوت ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، میں نے آپ کے لیے کھانا بھی بنایا ہے، لیکن بابا میں تو آپ کا اخلاق آزما رہا تھا، آپ کا صبر، آپ کا صبر، آپ کا اخلاق، یہ چیز دیکھنا چاہیے. اتنے بڑے اخلاق آپ کے، اتنا بڑا صبر. حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ والوں کا انداز دیکھیے. ہوتا کوئی میرے جیسا کوئی دنیا دار تو اس پر ہی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھ جاتا کہ اللہ اکبر اتنی تعریف. لیکن یہاں اللہ والے اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے. عثمان حیری کہنے لگے چپ کر جا بھائی، مجھے چڑھانا، مجھے پھلانا میری تعریفیں کر کر کے. یہ جو صفتیں، یہ جو خصوصیات تو میری بتا رہا ہے نا، یہ خصوصیات تو میرے شہر کے کتوں میں بھی پائی جاتی ہیں. جب بلاؤ آ جاتے ہیں، جب دھتکارو چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. راتی جاگے شیخ صدامے، رات نو جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. کتنا مارتے ہو، بوریوں میں بند کر کے چھوڑا جاتے ہو، لیکن کتا ہے نا اپنے آقا کے گھر، اپنے مالک کے گھر دوبارہ آ جاتا ہے. مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے. ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہومن ستے تیتھوں اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تو بازی لے گئے نا کتے. ایکم احسن عملا، تمہاری کوالٹی چیک کرنی. ہماری تربیت رک جاتی، ہم اپنی تربیت کو روک لیتے ہیں. ہم جہاں ہوتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں بس اب کر تو لی امی جان کی اتنی خدمت، ابا جی کی اتنی خدمت. وہ امی جان نے کل کہا تو تھا خالہ سے کہ میری بیٹی
اتنی اچھی ہے, اس سے بڑی تو کوئی نیک بیٹی ہوگی نہیں, میری بڑی خدمت کرتی ہے. اور کہہ تو دیا تھا ابا جان نے بندے سے کہ میرے بیٹے نے بھائی مجھے حج کروایا ہے, بس سمجھ لیا کہ بس اب مجھ سے بڑا تو بس رک گیا, دین مکمل ہو گیا. اور بھائی ٹھہر جا, رک جا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کندھوں پر اٹھا کر اپنے والد کو حج کرایا, کندھوں پر اٹھا کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا فرمایا؟ اس شخص نے فرمایا وہ تمہارا باپ ہے, ہر کام تمہارا تمہارے والدین کے لیے. یہاں تو لوگ بن کر بیٹھ گئے, ہماری تربیت رک گئی. بڑے سارے لوگ لبادے اوڑھ لیے, رنگ روپ بدل لیے, اندر کے بت ہیں کہ ٹوٹتے ہی نہیں, اندر کی میل ہے کہ اترتی ہی نہیں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی ماں کو اس وقت میں نے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا جبکہ ایک ریت پر, تپتی ہوئی ریت پر گوشت کا کچا ٹکڑا پھینکے تو وہ پک کر کباب ہو جائے ننگے پاؤں. یا رسول اللہ, میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق والی اکھیوں سے اشک رواں ہوئے. آقا نے فرمایا, رک جا, ابھی تو نے اپنی والدہ کے اس ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے پیدا کرتے ہوئے لیے. بس یہاں پر لبادے اوڑھ کر بس اوپر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور رنگ روپ بدل لیے, اندر کا بت ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, دل کہیں اور ہے, سجدہ کہیں اور ہو رہا ہے. سب سے ضروری ہے پہلے اپنی عادات کو صحیح کریں. عادت سے مراد یہ نہیں کہ اب جی روٹی کم کھانی شروع کر دی ہے, یہ بھی اچھی عادت ہے. روٹی کم کھانا یہ بھی اچھی عادت ہے, لیکن اچھی عادت سے مراد یہ ہے کہ تیری سوچ بدلے. سب سے پہلے تیری سوچ بدلے, تیرے اندر سے بغض نکلے, تیرے اندر سے حسد عداوت نکلے, تو اللہ پر بھروسہ شروع کر دے, تو تھوڑے رزق پہ راضی رہنا شروع کر دے, تیرے اندر سے جلد بازی ختم ہو جائے, تو کسی کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دے یا کسی کا برا سوچنا چھوڑ دے, پھر تیری عادتیں سدھر گئی. اگر انسان اس کی ساری امیدیں دنیا داروں سے لگی ہوں, رب کریم پہ اس کا کوئی توکل ہی نہ ہو, سارا دن سیاست ہی کرتا رہے, ہاں بھی اس کو بھی راضی کرنا ہے, فلانے کو بھی منانا ہے, فلانے بندے کو بھی کس طریقے سے اپنی باتوں میں لپیٹنا ہے, ہاں فلانے کو بھی اپنی چپڑی چپڑی باتوں میں لگا کر کس طرح اس سے میں نے کھینچنا ہے, تو پھر تیری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. مسلمان کی سب سے بہترین عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھروسہ صرف اور صرف اپنے رب رسول پر ہوتا ہے. وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا, اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث ترمذی کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق ادا کرے گا کہ جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. پرندوں کو تو نہیں پتا نا, صبح کبوتر, چڑیا, طوطا, مینا, کتنے پرندے صبح اڑتے ہیں, انہیں تو نہیں پتا کہ ہم کس فیکٹری میں جانا ہے, ہم نے کس مل میں جا کر جاب کرنی ہے, کسی آفس میں جانا ہے. نہیں, وہ اللہ کے بھروسے اڑتے ہیں, لیکن شام کو الحمدللہ شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. تجھے اس طرح اللہ رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آس امید بھی دوسروں پر لگانی ہے اور بدلہ بھی اپنا سارا ہم نے خود ہی لینا ہے. سامنے والے نے اگر زیادتی کر دی تو بس اب بدلہ لے کے ہی ہٹنا ہے, ہم نے خود لینا ہے. ہم نے اپنے حق میں لوگوں کو قائل بھی خود ہی کرنا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ پر بھی چھوڑ دینے چاہیے, کیونکہ اللہ تجھ سے زیادہ بہتر کرنے والا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, امام صاحب عالم, درویش اور دوسرا مال دار, اتنے بڑے مالدار, اتنے بڑے آپ دولت مند انسان تھے. کپڑے کا آپ کا کام تھا, ہزاروں دینار کا آپ کا کام تھا. اور یاد رکھیے گا
جس کے پاس کچھ ہوتا ہے حسد اسی سے کیا جاتا ہے. جس کے پاس ہی کچھ نہ ہو، جو خود روڑیوں پر بیٹھا ہو، اس سے کون حسد کرے گا؟ حسد تو اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. تو اس پر بھی اللہ کو شکر ادا کر کہ کم از کم میرے پاس کچھ ہے، کوئی ایبلٹی، کوئی چیز اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو فلانا مجھ سے حسد کر رہا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بے شمار چاہنے والے، تو ظاہر بیچ میں کئی حاسد بھی تھے، جلنے والے بھی تھے، آپ کے مخالف بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم وفات پا گئے. بڑے صدمے میں تھے، والدین بہت بڑی دولت ہوتے. تو تیسرا دن تھا، اور صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کا. تیسرا دن تھا، آپ باہر آئے تو چرستہ جیسے بنتا ہے وہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ آپ کی محبت والے بھی تھے، تو بیچ میں مخالف بھی ہوں گے. آپ بیٹھے تھے، اداس تھے، غمگین تھے. تیسرا دن تھا تو ایک شخص آیا، تھا آپ کا مخالف. بھرے چونک میں جب آپ جانے لگے تو آپ کو کہنے لگے ابو حنیفہ. آپ نے فرمایا جی. ابو حنیفہ والد صاحب فوت ہو گئے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی. مخالف جو تھا، جیلس کرتا تھا، حسد کرتا تھا، کہنے لگا ابو حنیفہ ایسا کر، اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کر دے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ٹائم میرا دل چاہتا تھا کہ اس شخص پر تھپڑوں کی برسات کر دوں، اس کا گلا دبا دوں. بات اس نے غلط تو نہیں کی، یعنی کوئی شریعت کے خلاف نہیں بات جاتی تھی، نکاح کا پیغام دینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ وقت اس وقت یہ پیغام دینے کا نہیں تھا بیچ بازار میں. لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے غصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع کیا، اور میں نے اپنا غصہ پی لیا، اور میں نے کہا بھائی میری ماں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، 4 مہینے 10 دن میری ماں کی عدت ہے، عدت گزر جانے دے، پھر تیرا پیغام نکاح اپنی والدہ کو دوں گا. اگر میری والدہ چاہے گی تجھ سے نکاح کرنا تو مجھے تمہارے نکاح کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اتنا کہہ کر آپ فرماتے میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میرا دل رو رہا تھا، لیکن میں نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کیا. امام صاحب فرماتے میں چند قدم چلا تو پیچھے سے دھڑام کی آواز آئی. لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، کہنے لگے امام صاحب وہ بیچارہ الٹے منہ ہو کر گرا ہے، منہ کے بل گرا ہے، لگتا ہے دل کا دورہ پڑا ہے، مر گیا. آپ نے فرمایا کوئی اس کو دل کا دورہ دورہ نہیں پڑا. کہنے لگے نہیں حضور، منہ کے بل گرا، دل پکڑ کے مرا ہے، دل پکڑ کے. فرمایا کوئی دورہ نہیں پڑا. اسے ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لی. اس نے کیا سمجھا تھا میرا کوئی بھی نہیں، میں لوارث ہوں، اور میں نے تو اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن کو کسی نے زہر دے دیا، کسی نے زہر دے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے بھائی جان آپ کو کسی پر شک ہے کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا حسین اگر مجھے کسی پر شک ہو کہ مجھے کسی نے زہر دیا ہے اور اس نے نہ دیا ہو تو میں نے تو ایک بے گناہ پر تہمت لگا دی، اس کو پھنسا دیا. اور اگر مجھے کسی پر شک ہے پکا کہ اس نے مجھے زہر دیا اور دیا بھی اسی نے، تو پھر بھی اپنا معاملہ میں اپنے اللہ کے سپرد کر دوں گا، کیونکہ میرا رب سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. سب سے بہترین انتقام لینے والا ہے. عزتیں بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے. اگر اللہ پر چھوڑ دینا تو پھر اللہ بدلہ بھی بہترین، انتقام بھی بڑا زبردست لیتا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب میرے دوست ہیں، پنچایت میں وہ لوگوں کے فیصلے وغیرہ کرتے ہیں. تو کہتے ایک دن میں چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے کس کا آسان ہے؟ تو چودھری صاحب کہنے لگے پیر صاحب میرے لیے سب سے زیادہ مشکل فیصلہ کرنا اس شخص کا ہے جو آ کر نا مجھ پر ہی بات چھوڑ دیتا ہے. یعنی کچھ تو آ کر کہتے ہیں نا چودھری صاحب دھیان رکھیے گا فیصلہ میرے ہی حق میں ہو،
میرے ہی بارے میں بات کرنی ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ آ کر کہہ دیتے ہیں چودھری صاحب آپ پر چھوڑ دی, اب آپ نے خود ہی دیکھ لینا کیا معاملہ کرنا ہے, بس مجھے پتا ہے آپ صحیح فیصلہ کریں گے, آپ پہ ہی چھوڑ دی. تو کہتے ہیں وہاں پھر میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں, وہاں زیادہ سوچنا پڑتا ہے, وہ فیصلہ میرے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میں ذرا خاموش تھا. تو چودھری صاحب کہنے لگے پیر صاحب آپ کو کیا ہوا, آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ کہنے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب بندہ بندے پہ چھوڑ دے تو بندہ بندے کا برا نہیں کرتا, اگر بندہ چھوڑ ہی اللہ پر دے سارا معاملہ, اللہ اکبر, تو پھر اللہ اپنے بندے کا کیسے برا کرے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اپنے رب رسول پر یقین توکل کرنے سے ہم لوگ گھبراتے ہیں, ایمان کی کمزوری. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا اور میں نے ارادہ کیا کہ یہاں تو سارے اپنے ہیں, جاننے والے ہیں اور بس تعریفوں کے پل باندھنے والے ہیں, اللہ والے ہیں نا. ہم جیسے لوگ جن میں کرتوت تو کچھ نہیں ہوتی لیکن اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں, بس یہاں سے بھی تعریف آئی, یہاں تعریف جو ہے نا وہ ہماری خوراک بن جاتی ہے, تعریف کے بغیر نیند نہیں آتی. لیکن اللہ والے اپنی تعریف, سبحان اللہ, قابل تعریف ہونے کے باوجود تعریف نہیں سنتے, سبحان اللہ. اور ایسے لوگوں کو یہ چھپ بھی جائے نا تو اللہ انہیں دنیا میں مشہور کر دیتا ہے, ان کے چرچے ہوتے ہیں. بایزید بستامی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا, میں نے کہا کہیں بستان کو چھوڑ کر دور نکل جاؤں سنسان جگہ پر. چل بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے وسدے نے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. سبحان اللہ. آپ نے ارادہ کیا, بستان سے دور ایک علاقے میں جا کر گئے تو ماشاءاللہ ایک مسجد ایسی مل گئی جہاں شروع سے ہی, رمضان کے شروع سے ہی اینڈ تک ماشاءاللہ اعتکاف کا انتظام تھا. آپ اس مسجد میں چلے گئے اور کہتے کہ میں مسجد کے اندر گیا اور جا کر میں نے اعتکاف میں لوگوں میں شامل ہو گیا. لیکن اب لوگ مجھ سے سوال کرنے لگے آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, روٹی کہاں سے کھائیں گے. میں نے کہا بھائی اللہ دے گا. تو لوگ کہتے کیسے, تو میں حیران ہو جاتا. میں نے کہا بھائی اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے لیکن اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں, اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ فرماتا بندے تو مجھ پر یقین رکھ, بھروسہ رکھ, میں تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہو. لیکن اللہ اکبر, یہ کس قسم کے مسلمان جو بار بار مجھے پریشان کرتے اور آ کر بار بار پوچھتے روٹی کہاں سے کھائیں گے بابا. اور میں کہہ دیتا اللہ دے گا. تو کہتے کیسے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن پھر میرے رب نے کرم کر دیا, روز ان کے سوالوں کا یہ جواب دیتا اور ان سے آگے سے یہی سنتا. کیسے. ایک دن پتا چلا کہ مسجد کے ساتھ ایک یہودیوں کی بلڈنگ ہے, وہاں ایک مسلمانوں کا گھر بھی تھا جہاں پہ وہاں پر وہ تندور کا انتظام تھا, روٹیاں لگتی تھیں. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کا ذبیحہ وغیرہ نہیں چاہیے, بس 2 روٹی صبح ایک شام مجھے مل جائے تو اس کی میں اجرت آپ کو دوں گا. انہوں نے کہا حضور یہاں پہ مسلمان عورت یہ لگاتی ہے روٹی تو آپ کو مل جائے گی. میں نے کہا الحمدللہ اللہ تو نے انتظام بھی کر دیا. لو اب آئے میرے پاس پوچھے سوال. اب میں اعتکاف میں تھا, صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا سارے آؤ اکٹھے ہو, کلمہ پڑھو اور دوبارہ مسلمان ہو. لوگ کہنے لگے حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ, الحمدللہ مسلمان ہیں. فرمایا مسلمان ہو, میں روز کہتا رہا تمہیں, تم کہتے روٹی کہاں سے آئے گی, کہاں سے کھاؤ گے, میں کہتا اللہ دے گا. تو کہتے کیسے. اور آج جب میں نے تمہیں یہ بتایا, آج جب تمہیں میں نے یہ کہا کہ میری روٹی کا انتظام ہو گیا اس یہودیوں کی بلڈنگ سے, اللہ نے میرا انتظام کر دیا ہے الحمدللہ, ایک روٹی صبح ایک شام, تو آج تم مطمئن ہو گئے کہ اچھا بابا چلو شکر ہے روٹی کا انتظام ہو گیا. یعنی اللہ عز و جل دے گا تو تم کہتے ہو کیسے, جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے, خالق ہے, جو کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں تم پوچھتے ہو کیسے. اور یہاں یہودی جو کہ اللہ کے محتاج ہیں, پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے, یہاں تم مطمئن ہو گئے چلو بھی انتظام ہو گیا. تو پھر پڑھو نا کلمہ یار, پڑھو دوبارہ مسلمان ہو, کیونکہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یقین کریں ہر آدمی کہتا ہے,
ہر آدمی یہ کہتا ہے دھوکے سے امیر ہو جاؤں، جیب کاٹ کے امیر ہونا ہے. خدا را اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط رکھیں، کسی کی جیب کی طرف اپنی نگاہ نہ ڈالیں، کسی کی دولت کی طرف نہیں. جتنے بھی دنیا میں آج لوگ آگے آئے ہیں یا جنہوں نے بھی لوگوں نے ترقیاں کی ہیں وہ صرف اپنی محنت سے نہیں آگے ہوئے. نہیں، محنت انہوں نے کی ضرور ہے، لیکن رب کریم کی فضل اور برکت اور اس کی رحمت کی نگاہ سے وہ بندہ آگے تک پہنچا ہے. تو ہم اس فضل کو کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اس کے کرم کے پیچھے ہم لوگ کیوں نہیں بھاگتے؟ اپنے رب کریم عز و جل پر بھروسہ رکھیں، اپنی عادت بنائیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ عز و جل کی ذات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ رب کائنات اپنے کرم اور اپنے فضل سے میری ساری اسلامی بہنوں کو، اس چینل کو دیکھنے والوں کو، اللہ نیکی کی طرف قدم بڑھانے والوں کو اپنی بارگاہ رحمت سے ترقیاں، کامیابیاں اور بلندیاں عطا فرما. ارحم الراحمین پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے مسلمان اسلام بھائیوں بہنوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما. اللہ میرے ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اللہ اس کی طرف بری نظر اٹھانے والوں کو تباہ و برباد کر دے. میرے پاکستان پر اپنی کرم نوازیاں کر. اے رب کریم اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہر بیمار کو شفا کاملہ دے، بے گھروں کو اپنے گھر دے، ہر حاجت روا کی اللہ حاجت روائی فرما. اے مشکل کشا اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہر مشکل میں پھنسے مسلمان کو اپنی رحمت سے مشکلوں سے آزاد کر دے. اے رب کائنات اپنے کرم اور اپنے فضل سے تو میرا اور یہ دیکھنے والے تمام مسلمانوں کا، یہ جو بھی اس چینل پر ہے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہے. اپنے کرم فضل سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. آمین بجاہ نبی الامین. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے اس چینل نور ایمان وتھ سمرین سمرا کو نیکی کی نیت سے آپ نے ضرور دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور آپ نے دبانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مجھے نا پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا تھینکس ادا کر سکوں. تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں آپ کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو کہاں سے واچ کر رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہوں الحمدللہ. تو زیادہ سے زیادہ پلیز لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اور مجھے یہ بھی بتائیں آپ کمنٹ باکس میں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو جو ہے کس موضوع پر آپ سننا چاہ رہے ہیں. تو میرا یہ بیان جو ہے انشاءاللہ یہ ابھی کنٹینیو ہے. انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں ہم کل ملیں گے اللہ کی رحمت کرم اور فضل سے. اللہ پاک زندگی رکھے آپ کی اور میری. انشاءاللہ ملتے ہیں کل. اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے میرا اور آپ کا حامی و ناصر. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ بھی میری دعاؤں میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.